السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ جو بھی تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہیں یا کوئی وادی طے کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے حق میں لکھ دی جاتی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کا بہتر بدلہ عطا کرے جو وہ کرتے رہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ سب کے سب اپنے علاقوں سے نکل کھڑے ہوں۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر گروہ سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے تاکہ جب وہ لوگوں کی طرف واپس آتے تو اپنے لوگوں کو برے انجام سے ڈراتے، اس طرح شاید وہ برے کاموں سے بچے رہتے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 121 اور 122 121 122 یہ دو آیات آپ کے سامنے سورۃ التوبہ سے تلاوت کی گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی باذن اللہ بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ابھی جو پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ مجاہدین لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں، نکلنے کے لیے جو بھی تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے دین کو، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے جو بھی وادیاں طے کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نیک اعمال لکھ دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کا جو وہ کرتے ہیں بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ سے جو پہلے آیت کریمہ کل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، جس کے بارے میں آپ اپنے یاد دہانی، اپنے یادداشت کو اس کی طرف لے چلیے، ہم نے بتلایا تھا کہ ایک مجاہد جب اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے راستے میں اس کو جو بھی بھوک لگتی ہے، جو بھی پیاس لگتی ہے، جو بھی تکان ہوتی ہے، جو بھی اس کے اوپر مصیبت آتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے کسی دشمن کے علاقے سے گزرتا ہے یا اس کے علاقے کو چھین لیتا ہے یا وہاں پر اپنے دین کی سربلندی کا جھنڈا گاڑ دیتا ہے تو ان تمام کے بدلے میں ان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں جب مجاہدین نکلتے ہیں، اب چاہے ان کو کوئی ایسی بات پہنچتی ہے جو ان کے اختیار میں ہوتا ہے، مثلا دشمن کے راستے میں جا کر کے جہاد کرنا یا اس علاقے کے اندر فتح حاصل کرنا، یا غیر اختیاری ہوتا ہے، مثلا بھوک لگنا، پیاس لگنا، یا کوئی مصیبت پہنچنا، یا کوئی تکلیف پہنچنا، یا تھکاوٹ ہونا، ان تمام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیتا ہے۔ اس میں اختیاری اور غیر اختیاری دونوں باتیں تھیں، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اعمال کا ذکر کیا ہے جو انسان کے اختیار میں ہوتا ہے اور جو جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اور یہ مجاہدین جو بھی تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہیں یا کوئی وادی طے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں ان کے لیے نیک عمل لکھ دیتا ہے اور اس کا اجر و ثواب بہترین بدلہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس لیے لکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب یہ کیا ہے؟ ایک مومن اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے پہلے سے جو بھی جہاد میں جو بھی خرچ آئے گا، جو بھی اس کے لیے خرچہ آئے گا یا اس کی سواری کے اوپر جو وہ خرچ کرے گا یا جو کچھ وہ اس کے لیے اپنی طرف سے کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ ان تمام کے بدلے میں اس کو بہترین بدلہ عطا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ دشمن کے علاقے میں جاتا ہے اور وہاں سے گزرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ یہاں پر ان آیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے بدلے میں چاہے وہ ایسا عمل اس کو ہو جو اس کے اختیار میں ہو، اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے، اور ایسا عمل جو اس کے اختیار میں نہیں ہے اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ جو کچھ خرچ کرے گا زیادہ راہ کے لیے اس میں بھی اجر و ثواب ملے گا، جو کچھ خرچ کرے گا اپنی سواری پر اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا، یعنی چھوٹا بڑا جو بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اس آیت کریمہ کا مقصد
اور اس کا منشا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہی بیان فرمایا۔ محترم سامعین کرام، اگلی جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 122، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، ایمان والوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی بھی علاقے سے سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، لہذا ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہر علاقے سے، ہر گروہ سے ایک گروپ اللہ کے راستے میں نکلے؟ کیوں نکلے؟ تاکہ وہ دین کی سمجھ پیدا کرے۔ کیوں ایسا کرے؟ اللہ نے فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جب وہ اپنے قوم کے لوگوں میں لوٹیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں جو وہ دیکھا ہے اور جو اللہ کے دین کی سمجھ اس نے حاصل کیا ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی سے ڈرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے اس سے ڈرائے، تاکہ وہ لوگ شاید برے کاموں سے بچتے رہیں۔ دیکھیں یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی دو تفسیریں بیان کی گئی، دو تفسیر۔ پہلی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ جب جنگ تبوک میں بہت سارے لوگ نہیں نکل پائے، کچھ مسلمان بھی نہیں نکل پائے، صحابہ کرام بھی نہیں نکل پائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں بہت ساری آیتوں میں ان کے لیے لعنت اور ملامت کیا کہ جو نہیں نکلنے والے تھے انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت ساری باتیں کی۔ تو اس کے بعد ایمان والے لوگ جو تھے صحابہ کرام محتاط ہو گئے، جب بھی کوئی جنگ کا موقع آتا، جب بھی نکلنے کی بات ہوتی، سارے کے سارے صحابہ کرام نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہر جہاد کی نوعیت ایک ٹائپ کی نہیں ہوتی ہے۔ جنگ تبوک یہ ایک خاص نوعیت کی جنگ تھی، اس میں سبھی کا نکلنا فرض تھا، اور جو لوگ نہیں نکلے وہ گناہگار۔ اب جو بھی گناہگار تھے، جو بھی جس طرح سے نافرمانی کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو، جو ایمان والے تھے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن اب جب اس طرح کی بات ہو تو سارے کے سارے لوگ نہیں نکلو، ہر قوم سے، ہر گروپ سے، ہر گاؤں سے، ہر علاقے سے کچھ لوگ جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلے جائیں۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی نشانیاں ان کا مشاہدہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے جو بھی علم حاصل کرے، واپس لوٹے تو اپنے لوگوں کو سارے حالات سے آگاہ کر دیں۔ ایک اس کا معنی اور مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا اس آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ یہ عام ہے، اور کس چیز کے لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ ابھی ایک علاقہ ہے، اب اس علاقے سے ہر آدمی اپنا کام دھندہ چھوڑ کر کے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے، اپنے دکان کو چھوڑ کر کے سارے کے سارے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں نکلے، بلکہ علاقے میں ہر آدمی کے اوپر یہ ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ فائنڈ آؤٹ کرے اور ان کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے دینی مدارس اور مراکز میں بھیجیں، وہاں جا کر کے وہ علم دین حاصل کرے اور پھر آ کر کے اپنے قوم کے اندر لوگوں کو ڈرائیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ علاقے میں کچھ لوگوں کا علم حاصل کرنے کے لیے جانا یہ بالکل ضروری ہے، اور پھر وہ آئیں تو اپنے علاقے کے لوگوں کو علم دے، تعلیم دے، اور اسی تعلیم کو پھر وہ لوگوں کے اندر پھیلائیں، لوگوں کو ڈرائیں، دین کی سمجھ پیدا کریں۔ یہاں پر دین کی سمجھ یعنی تفقہ فی الدین، اس سے مراد فقہ نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے، کس چیز کو کرنے کے لیے کہا ہے، کس چیز سے منع فرمایا ہے، اس چیز کو وہ سمجھ کر کے آئیں، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بھی بنائیں، اور اپنے علاقے میں آ کر کے اپنے لوگوں میں بھی اللہ کے حکم کو پہنچائیں کہ اللہ نے آپ کو یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے، یہ کام کرنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب اپنے قوم میں لوٹے تو لوگوں کو ڈرائیں۔ کیوں لوگوں کو ڈرائیں؟ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ برے کاموں سے بچتے رہیں۔ اس کا یہ بھی معنی اور مفہوم نکلتا ہے کہ جو علماء دین ہوتے ہیں، جو علم حاصل کرنے کے لیے مدارس میں جاتے ہیں، مراکز میں جاتے ہیں، جامعات میں جاتے ہیں، وہاں سے جب وہ پڑھ کر کے آئیں تو لوگوں کے درمیان ان کے اوپر فرض ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے والے احکام ہیں، جو باتیں ہیں، ان سے لوگوں کو آگاہ کریں، اور جن باتوں سے، جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہونے والا ہے، ناراض ہوتا ہے، ان کاموں سے بھی ان کو آگاہ کرے، بتائے کہ یہ کام برا ہے، یہ کام غلط ہے، اس کام کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یہ کام شریعت کے خلاف ہے۔ یہ علماء کرام کے لیے بالکل ضروری ہے کہ اپنے علاقے میں رہ کر کے اس طرح کی باتیں لوگوں کے درمیان عام کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔
اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا